اچھا جی، بہت ساری چیزیں ہماری ذہن پہ، دل و دماغ پہ اثر انداز ہوتی ہیں. لوگوں کا کچھ بھی کہا، کسی کا رد عمل، کسی کا نان وربل ریاکشن بھی آپ کی راتوں کی نیند اڑا سکتا ہے، آپ کو بے چین کر سکتا ہے. آج ہم بات کریں گے جو پبلک فگرز یا جو اسپائرنگ انفلوئنسرز ہیں، جو سوشل میڈیا پہ بیچارے اپنے لیے ایک دے آر کنٹینٹ کریٹرز، دے ڈوئنگ اے فینٹاسٹک جاب، لیکن کبھی کبھار یہی جو ان کے ویورز ہیں، یہی جو آڈینس ہے، وہ بہت ہارش اور ظالمانہ حد تک بدتمیز ہو سکتی ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں ٹرولنگ. آپ کی کوئی خوشی کا موقع ہو، آپ کی کوئی زبردست تقریب ہو، اس میں 2-3 نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آنے والے یہ نیگیٹو کامنٹس کس طرح آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں. اور انٹرنیشنلی تو ہم نے دیکھا ہے کہ کئی جو ینگ انفلوئنسرز تھے وہ بیچارے اس کی تاب نہ لا کے انہوں نے ایکسٹریم میجرز یعنی انتہائی اقدامات بھی اٹھائے ہیں. انہوں نے اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی ہے، کچھ اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. تو یعنی یہ اس حد تک آپ کے ذہنوں پہ سوار ہو سکتا ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈو وی سیٹ دا باؤنڈری. جو لوگ ٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کا کیا مقصد ہوتا ہے، اور کیا ان کو یہ احساس بھی ہوتا ہے. اگر یہی بات کسی کو کہا جائے کہ آپ چہرے پہ جا کے تو ذرا کہہ کے بتائیں نا، اگر آپ کو فلانا شخص بہت موٹا لگتا ہے، بہت بھدا لگتا ہے، یا اس کی زندگی کی کسی انتخاب سے، چوائس سے آپ اگری نہیں کرتے، کیا آپ فیس ٹو فیس ان سے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ اور یقیناً 99% لوگوں میں یہ ہمت نہیں ہوگی. آئیے ذرا بات کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک زبردست پینل موجود ہے جو آپ کو ہر زاویے سے بتائے گا، اور ان کے ہو سکتا ہے خود کے بھی ایسے ایکسپیرینسز ہوں when they have felt that they are being very harshly judged by the audience، کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. یہ اب سوشل میڈیا اور آپ کی آڈینس ڈیسائیڈ کرتی ہے. سب سے پہلے جی یہاں پہ ویلکم کرنا چاہیں گے علیزہ عاطف کو. شی از اے پوڈ کاسٹر اینڈ ہیز بین ڈوئنگ a number of conversations. Thank you so much علیزہ for being here. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر ہنا انیس who is excellent at what she does. She is a nutritionist as well as an esthetician، اور حال ہی میں آپ نے ان کو رمضان میں بھی اسی سے ریلیٹڈ کانٹینٹ کو ہوسٹ کرتے ہوئے دیکھا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اچھا جی، مائنڈ سائنسز اینڈ مینٹل ویل بینگ کوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وجاہت قاضی. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آج آپ بڑے اداس لگ رہے ہیں. اٹس ناٹ لائک یو. آل اوکے؟ نا آل سیٹ. بس ذرا چائے پئیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. چائے پئیں گے، ابھی وارم اپ ہو رہا ہے. ہاں جی، ابھی تو انجن اسٹارٹ ہو رہا ہے. جب تک ہم ہنا کے پاس آتے ہیں. ہنا مجھے بتائیں، ٹرولرز کا انجن تو ہر وقت آن رہتا ہے، یعنی بس آپ کے کچھ کرنے کی دیر ہے. وہ کہتے ہیں نا، انگریزی کی کہاوت مجھے بڑی پسند ہے کہ ان آرڈر ٹو بی ناٹ کرٹیسائزڈ ڈو نتھنگ، بی نتھنگ، ایکٹ نتھنگ. کچھ نہ کرو تب بھی لوگ کہیں نہ کہیں کہیں گے، کہیں نہ کہیں پکڑ لیتے ہیں کچھ غلطی کی ہے تم نے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں، اگر میں اپنے آپ سے اسٹارٹ کروں فار مائی پرسنل ایکسپیرئنس، تو کچھ ایسا نہیں کرتے نا. ہم کوئی ایسے کانٹینٹ بناتے ہیں کہ جس میں کوئی ایسی چیزیں ہوں جسے پکڑا جائے. جنرل بات بھی کر لی جائے گی نا، تو ایک سینٹینس کی اگر کوئی گرامیٹیکل مسٹیک ہو گئی، کیونکہ ہم اتنا بھی زیادہ میڈیا کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. تم نے کیا ہے پہلا آن لائن آن ایئر جس پہ لوگوں نے پکڑ لیا؟ ہاں بالکل. ایسی ٹرمینالوجیز چیزیں پکڑ لیتے ہیں، لائک ایک فلو میں انسان بول رہا ہے اور کسی بھی سینس میں بول رہا ہوگا، کہیں مائنڈ کسی اور جگہ بھی ہو سکتا ہے. اور مجھے اگر لیٹ سپوز یہ کلر نظر آ رہا ہے پنک، لیکن اگر مجھے کسی نے کہہ دیا کہ یہ ریڈ کلر ہے، تو میں اس کو اسی وقت کہہ دوں گی ہاں یہ ریڈ کلر ہے. اس میں نا مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھار لحاظ میں بھی آپ مارے جاتے ہیں. آگے نا اگر کوئی اور ہوسٹ ہے یا کسی سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس نے کوئی لفظ اگر مس پروناؤنس کیا ہے، تو اب آپ ایک عجیب سی کشمکش میں ہیں کہ یار میں صحیح بولوں گا تو لگے گا کہ اس کی تصدیق ہو رہی ہے، اور اگر میں وہی کروں گا تو اس کے بعد ٹرولرز مجھے نہیں چھوڑیں گے. اس کے بعد تو ٹرولرز کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہماری ساری ڈگریاں فیل ہیں، ہم فیل ہیں، کلینک تباہ ہے، سب کچھ ہے ہی نہیں نا. مینس یہ وہ ٹرولرز ہیں کہ جو کسی کی 100 اچھی باتوں کو چھوڑ کے ایک نیگیٹو بات کو پکڑ لیتے ہیں. اس وقت ان کو ان کی 99 اچھی باتیں نظر نہیں آ رہی. لیکن مجھے جو آنیسٹ اور سچ بولنے والے ٹرولرز ہیں وہ بڑے پسند ہے. کچھ 2-3 لوگوں کو میں نے دیکھا کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ اگر خبر آئی ہے نا تو اس پہ رد عمل آئے گا. تو اس کے بعد آپ کامنٹس میں جا کے دیکھیں تو ایک کسی بڑے ہی شاہکار انسان نے لکھا ہوگا، یار مجھے تو یہاں پہ کچھ نہیں لکھنا، لیکن میں باقیوں کے کامنٹس پڑھنے کے لیے آیا ہوں. یعنی اتنی صداقت کہ آپ اس کے اوپر واری نہ جائیں تو آپ کیا کریں. میں تو اب کامنٹس پڑھتی بھی نہیں ہوں، لکھے ہوئے کیا ہے. نہیں، میں بس جو لگانا تھا بولنا تھا بول دیا، اللہ مالک ہے. اچھا علیزہ، آپ کو کبھی نیگیٹو فیڈ بیک ٹرولرز کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ ریسنٹلی آیا تھا. آئی ہیڈ اے پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ وتھ ماہرہ خان اینڈ she was so brave and we took a short reel out of the long form episode. اس پہ she said, I don't want to say it but I'll say it, I'm a dropout. And یہ بہت ہی ایک sensitive topic ہے جس پہ کافی taboo ہوتا ہے. She owned up to it. انہیں explain کیا کہ اس کا کیا experience تھا. And in the end she said, but میں جو آج ہوں وہ میری education کی وجہ سے ہے. The comments, I'm
relatively the page is new, we're at 5K followers. The views that reel got was over 500,000. Comments were so negative and so personal that I realized, دیکھیں constructive criticism جیسے آپ نے بولا, وہ there's a good intent, you want to, you know, say something because you want to improve it, but getting personal, getting vicious, مجھے ایک چیز اس ایکسپیرینس کے بعد لگا, جو ٹرول کرتا ہے اس کے comment says more about them, in what headspace یہ تو we they're are in. philosophizing it, we are attaching meaning to it, کہ یار یہ آپ کی تربیت, آپ کا ظرف, آپ کا کردار کی عکاسی کرتی ہے. I want to first begin with how did it feel, because آپ نے جیسے خود کہا آپ ریلیٹیولی نئے ہو, آپ کے پیج کے 5-6 ہزار فالوورز ہیں, آپ نے کچھ انٹرویوز کیے ہیں, لیکن فرسٹ ایک عجیب کشمکش ہے نا کہ لوگوں نے بہت زیادہ دیکھا, 500,000 ویوز آ گئے, لیکن پھر ساتھ ہی 250,000 نیگیٹو کامنٹس آ گئے, تو وہ اس کی فیلنگ کیا تھی؟ You know, Sidra, very honestly, مجھے اتنا ٹف نہیں لگا وہ دیکھنا. میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی, مجھے آئیڈیا تھا کہ ویوز کے ساتھ ایک اپرچونیٹی کاسٹ ان ہیٹ کامنٹس کی آ سکتی, ان کا ریلیشن شپ ہوتا ہے, and I was ready for it. That is exactly what I was trying to get at. So sometimes For the views جب یہ ہم ہوتا ہے. جب ہم ٹرولرز کو برا کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آئیں گے, یہ دیکھو برا بھلا کہیں گے, تو اس کا مطلب ہے انفلوئنسر, سیلیبریٹی, پوڈ کاسٹر بھی جان بوجھ کے ایسی چیز ڈالتا ہے جس پہ اس کو پتا ہے کہ نیگیٹو کامنٹ آئے گا اور چھیڑا ہے آپ نے. کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے. میں نے اب یہ بات نوٹ کی ہے کہ ہم تو بڑے اسٹریٹ اپنی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں اور کر رہتے ہیں, لیکن جو چیزیں بہت نیگیٹو ہوتی ہیں وہ کہیں جا کے ہائپ پہ چلی جاتی ہیں, تو اس چیز میں کہیں نہ کہیں ہم بیچ میں اس کشمکش میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. نہیں, اب آپ دیکھیں نا, کئی دفعہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا معاشرہ کیسا ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ خاص طور پہ اگر پروووکیٹو یا کنٹروورشل ڈریسنگ کریں گے وجاہت, تو اس کے اندر نیچے کو سبحان اللہ ماشاء اللہ تو نہیں لکھے گا, تو آپ کو برا بھلا ہی کہا جائے گا, تو مے بی یو آر آسکنگ فار اٹ. جہاں سے میں سٹارٹ کرنا چاہ رہا تھا نا, وہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا کہ آج کل جو کانٹینٹ کریٹ کیا جا رہا ہے نا, اس میں یہ جز رکھا جاتا ہے کہ میں نے ایسا تماشا بھی لگانا ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں, 4 گالیاں سنوں میں, 4 برائیاں سنوں, کوئی ایک عجیب و غریب چیز پہ آرگومنٹ سٹارٹ ہو جائے اور وہاں پہ ایک پلیٹ فارم بن جائے ڈسکشن کا. اب یہ چیز بری ذمہ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ عزت افزائی ہو رہی ہے یا بے عزتی ہو رہی ہے. بدنام ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا. اب یہ پراپر طریقے سے امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے کہ بدنام ہونا ہے, پھر نام ہوگا. اب جب تک سیدھا کام چل رہا ہوتا ہے نا, تو کوئی بھی چیز اتنی زیادہ وائرل نہیں ہوتی. اب ان کو پتہ چل گیا ہے کچھ نہ کچھ. ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک عجیب و غریب ڈانس دیکھا ایک ٹی وی ایکٹریس کا, جس کو بیچ پہ یوں کر کے, تو میں نے اس کو دیکھا, مطلب اس کے اوپر نہ تو وہ ڈانس کی تعریف میں کر سکتا تھا, نہ میں کوئی اس کی شکل کی تعریف کر سکتا تھا. مجھے لگا کہ ٹوٹلی اسی لیے کیا گیا کہ 4 لوگ میری طرف متوجہ ہو. sometimes you know کہ this is a very private moment. پہلے تو آپ کو یاد ہے ایک زمانہ تھا لیکڈ ویڈیوز کا کہ بھائی میں یہ ڈالنا نہیں چاہتی تھی, پتہ نہیں کیسے آ گیا, جس کے بھی آپ بعد میں سرے ڈھونڈتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار اس شخص نے خود ہی بھیجا تھا. لیکن آپ کے سوشل میڈیا پہ اگر کوئی اس طرح کی پوسٹ جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اٹس اے ڈیلیبریٹ ایفرٹ. آپ نے وہ بنائی ہے اور اسی نیت سے بنائی ہے کہ آپ اس کو پوسٹ کریں گے, اور پوسٹ کرنے کے بعد یا تو آپ کامنٹس آف بھی کر دیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ کلپ لفٹ ہوگی اور 15 بلاگز پہ لگے گی اور وہاں پہ بات ہوگی. اچھا, یہاں پہ ایک اور بات, یہاں پہ صبر نہیں ہوتا ان کو. پہلے تو کوئی 200-250 کمنٹس اس پہ آتے ہیں کہ یہ کیا کیا آپ نے, اس کے بعد وہ ایک اور جب کہتے ہیں ڈیڈ ہونے جا رہے تو پھر کہتے ہیں دیٹس مائی پرسنل لائف, دیٹس مائی اون لائف, کہ میں جو بھی چاہوں کروں. ایک بات بتائیں, سڑک پہ کھڑے ہو کے آپ اپنی پرسنل لائف کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا از سم سارٹ آف اے روڈ, آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. ابھی میں نے رمضان میں بلکہ دیکھا کہ کئی لوگوں نے, کئی سیلیبریٹیز نے اس بات کو بڑا اون کیا کہ بھئی اگر ہم اپنے فین سے پیار کرتے ہیں, ہم ان سے پرائیویٹ مومنٹ شیئر کرتے ہیں, لیکن اب ہمیں کوئی اگر ٹرول کرے گا تو ہم انہی کی زبان میں ان کو جواب دیں گے. یعنی ٹرولر تو بیچارہ گمنام ہے, بدتمیزی کا کامنٹ یا کوئی بات کہہ کے جا رہا ہے, لیکن اسی انداز میں اسی ووکیبلری کے ساتھ اس کا جواب دینا, سیلیبریٹی کا یا پبلک فگر کا جواب دینا, کیا یہ بہادری ہے, کیا یہ صحیح بات ہے کہ آپ نے کسی کو شٹ اپ کال دی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مزید برائی پیدا ہوگی؟ تو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. اچھا جی, آپ بتائیے, لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں اور اس کو آرگیومنٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں کہ ہم انسان ہیں, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, چھوٹی یا بڑی بات ہمیں زیادہ اگر پنچ کر جائے تو یقیناً ہم ریاکٹ کریں گے, لیکن آپ نے اس ریاکشن میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ آپ پبلک فگر ہیں, آپ کسی عہدے پہ فائز ہیں یا آپ پبلک فیسنگ ہیں, لوگ آپ کا ایک سرٹن امیج لے کے چلتے ہیں, آپ سے کئی توقعات وابستہ کرتے ہیں. اگر آپ ٹرولرز کی ہی زبان بولنے لگیں
اور ان کو ایک شٹ اپ کال دیں یا ان کو آئینہ دکھائیں, تو کیا سیلیبریٹیز کو ایسا کرنا چاہیے؟ وی آر گوئنگ ٹو اوپن دا فون لائنز ایز ویل, اور یہی سوال ہم اپنے پینل سے بھی کرتے ہیں. علیزہ, وٹ ڈو یو تھنک کہ اگر آپ کو جو بھی نیگیٹو کامنٹ آ رہا تھا, ڈڈ یو ایور ایٹ اینی پوائنٹ فیل لائک کہ مجھے اسی طرح اس کو جواب دینا چاہیے؟ No, I didn't. The thing is, before this, I've been doing college counseling with a lot of online presence and content for 6 years. So mujhe idea tha ki my time is a lot more precious. I'm here to do work. Limited 24 hours hain. I need to focus my energy in the right place. Right. But while I say that, we're all human. We have moments where we feel weaker than the other moment. But on moments, you have to pick yourself back up and focus on the good comments, the good feedback. That's also part of your community. And they also deserve your appreciation and energy. So intentionally just focus your energy on that. But I want to go, آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ پک اپ کیا ہے وجاہت. I want to bring this to you. کئی دفعہ, اور یہ بات میں نے جب میں انوشے سے اپنے پوڈ کاسٹ میں کانورزیشن کری تھی تو میں نے اس سے پوچھا, کہتی ہے کہ جب میں شروع میں ایم ٹی وی ڈیز میں تھی تو مجھے بہت ساری میل آتی تھی, فیڈ بیک آتا تھا, پیپل یوز ٹو لو اٹ. کہتی ہے لیکن ایک لائیو کال آئی جس میں کسی نے کہا آپ کی آواز اتنی بری ہے, آپ نے سوچا بھی کیسے کہ آپ وی جے بن سکتی ہیں؟ اینڈ شی سیڈ کہ حالانکہ وہ مینیج ہو گیا تھا, ہم نے اس کو بند کروایا, بعد میں میرے سارے کالیگس نے مجھے بیک اپ کرنے کے لیے اچھے کامنٹس دیے, لیکن کوئی ایک اس طرح کی چپتی ہوئی بات ہمارے ذہن پہ حاوی ہو جاتی ہے اور وہ جو سینکڑوں پازیٹیو باتیں لوگ کہہ رہے ہیں وہ اثر نہیں کرتی. تو واٹس ہیپننگ ان سائڈ آور برین؟ آئی تھنک اٹس اے ویری کامن ریئیکشن, چاہے آپ سیلیبریٹی ہوں, چاہے آپ ڈاکٹر ہوں, چاہے آپ کچھ بھی ہو. بعض اوقات پیشنٹس کو ہم نے مرتے دیکھا تو جب ہم نے شروع کے ایمرجنسی میں دیکھا تو وہ ہمارے مہینوں دماغ میں پھنسی رہی بات, کھانا نہیں کھایا جاتا تھا. لیکن جب آپ ٹائم کے ساتھ اپنی فیلڈ میں ماسٹری کرتے ہیں اور آپ اسکن ہو جاتے ہیں تو ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور وہ ہونی ضروری ہے. اگر 2-4 سال کے بعد وہ نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے دیٹس دا ایب نارمیلٹی. اگر وہ ہو گئی تو ٹھیک ہے. اگر انوشے یا کوئی شروع میں اگر اس چیز کو, میں نے بھی بڑا فیل کیا, میرے بال تھوڑے سے بڑے تھے, میں ڈاکٹر تھا, کال آئی میرے پاس, میں بڑے مزے سے بیٹھا, انہوں نے بولا ڈاکٹر آپ تو لگتے ہی نہیں ڈاکٹر ہیں, آپ کے تو بال اتنے بڑے. اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں سیدھا یہاں سے سلون جاؤں یا گھر جاؤں. صحیح. کبھی کوئی کچھ کہتا تھا تو ایک ٹائم تھا, لیکن پھر 1-1.5 سال کے بعد اس نیچرل فینومینا کہ آپ کے اندر بہتری آتی ہے, اور اسی کو سینیورٹی کہتے ہیں. اور اگر آپ کو ماسٹر کلاس لینی ہو کہ جی کوئی کچھ بھی کہے مجھے فرق ہی نہیں پڑتا, تو پاکستانی سیاستدانوں کو دیکھ لیں. کیا بات ہے نا, سلام پیش کرتے ہیں جتنے وثوق کے ساتھ وہ اپنا بیانیہ سامنے رکھتے ہیں, اس بیانیے پہ آپ تنقید کر لیں, برا بھلا کہہ لیں, طوفان بدتمیزی برپا کر لیں, وہ اپنے کنسسٹنسی کے ساتھ اپنی صراط مستقیم پہ چلتے رہتے ہیں. اور ایسی عجیب سی اسمائل ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ ان کی کانفیڈنٹ اسمائل ہوتی ہے, کانفیڈنس آتا ہے. اچھا, یہ یا تو انسان اتنا پکا ہو نا اپنی بلیف کے اوپر ہے نا. مجھے بتاؤ, جو بریک سے پہلے میں نے سوال کیا کہ اگر کوئی بدتمیزی کرے اور بلو دا بیلٹ ریمارک ہو, کیا اسی زبان میں سیلیبریٹی یا پبلک فگر کو جواب دینا چاہیے, مہذب انداز میں دینا چاہیے؟ اس کی بھی ایک آرگیومنٹ موجود ہے, لوگوں نے کہا ان کو وہی زبان سمجھ آتی ہے, بھائی یہ لاتوں کے بھوت ہے, باتوں سے نہیں مانتے. دیکھیں سدرا, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. آپ سیلیبریٹی بنے کیوں؟ سب سے پہلے تو آپ سیلیبریٹی کا ورڈ کا میننگ سمجھیں نا, کہ وہ آپ پہ ایک بڑی سوشل رسپانسبلٹی ہے. لوگ آپ کو فیل کرتے ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں, آپ ان کی ایک امیجنیشن ہے, آپ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. سیلیبریشن. اگر آپ ان کی ہی زبان بولیں گے یا بلو دا بیلٹ بات کریں گے تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دیکھیں, ہر انسان کے ایک پروفیشن میں نا اس کا ایک اورا ہوتا ہے, آپ اپنے پروفیشن کا اورا ڈسگریس نہ کریں. ٹھیک ہے, لیکن مجھے بتاؤ کہ یہ کیا معاشرے کا, سوسائٹی کا فرق ہے؟ میں دیکھتی ہوں, دیکھیں ٹرولنگ اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ یونیورسل ہے, آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک, آپ کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن اگر آپ نے ایک واقعی معاشرے کی پلس دیکھنی ہے نا, تو آپ دیکھیں کہ کس چیز پہ تنقید ہو رہی ہے. بڑا مشہور انگلش کی کہاوت ہے کہ جو اسمال مائنڈز ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں, جو میڈیوکر مائنڈز ہوتے ہیں وہ ایونٹس کو ڈسکس کرتے ہیں, اور جو بگ مائنڈ یا گرینڈ ویژن کے مائنڈز ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں تنقید آپ کے پہناوے پہ ہو رہی ہوگی, آپ نے کوئی برتھ ڈے پارٹی کی ہے تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا, اس پہ ہو رہی ہوگی. بٹ دا ریئل کویسچن از کہ یہ جو سائلوز ہیں, یہ جو آپ کے پرائیویٹ مومنٹس ہیں, کیا ان کو آن لائن آنا بھی چاہیے؟ وجاہت مثال کے طور پہ یو آر اے ڈاکٹر, اگر تم ایک پرائیویٹ گیدرنگ پہ جاتے ہو, تمہیں ڈر لگتا ہے؟ ایک تو نمبر 1 ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے, اینڈ اف یو ٹرائی ٹو ہیو اے نائس لائٹر مومنٹ, کیا پتا کل وہ وائرل ہو جائے. دیکھیں بالکل, اگر آپ اپنے if I am a doctor اور اس میں اگر میں ایکٹ ایز اے ڈاکٹر نہیں کر رہا سوشل گیدرنگ کے اندر, تو دیٹ از مائی رسپانسبلٹی. اگر میں اپنے کمرے کے اندر یا اپنے گھر میں انجوائے کر رہا ہوں تو دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ.
اگر آپ کا ایک امیج بنا ہوا ہے لوگوں کے سامنے اور آپ اس کے بالکل برعکس کام کرتے ہیں اور پھر آپ صبح یہ کہتے ہیں روتے ہوئے کہ دیٹس مائی پرسنل لائف, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر رہے. آپ کی رسپانسبلٹی ہے, ایک مولانا صاحب اگر ہیں, ان کا ایک لبادہ ہے, تو ان کو اس بات کا خیال کرنا پڑے گا, ایک ڈاکٹر کو بھی کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو لوگ تو بات کریں گے. اور پھر ماشاءاللہ پاکستان کی عوام, یہ تو بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں نا, غیور عوام, مطلب مجھے آج تک نہیں پتا غیور کا, لیکن سمجھ یہ آتا ہے کہ یہ لوگ صبح اٹھ کے دوسروں کی بات کرتے ہیں. وہ جو آپ نے بات کی نا, اسمال پیپل ٹاک اباؤٹ ادرس, یہ سارے کے سارے مینٹلی اسمال ہیں. اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو مثال کے طور پہ ایک سیلیبریٹی ہے, میں کسی کی پرسنل لائف چوائس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی, نہ آپ کی کرٹیسزم کو ڈیفینڈ کر رہی ہوں, بٹ اتنا وقت نکالنا کہ جی مجھے کسی کا پہناوا پسند نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ آدھے ننگے بازو نہیں ہونے چاہیے یا اس طرح کے کپڑے کسی کو نہیں پہننے چاہیے, لیکن میں نے وقت نکالا اور جا کے وہاں پہ کامنٹ کیا اور اس کو اپنے لیکچر سے آگاہ کیا کہ میری اس کے بارے میں یہ رائے ہے. علیزے, ہاؤ ڈز دیٹ میک سینس؟ یعنی یہ جو میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ شخص جو اتنی محنت کر رہا ہے یہ زندگی میں کیا کر رہا ہے. بڑا اچھا نکالا آپ نے, اندر سے نکالا. یہ بہت نہیں, آپ کے بہت سارے سوال اچھے. یہ کی بورڈ واریئرس کے لیے مجھے برا فیل ہوتا ہے, کیونکہ اس ٹائم میں جب انہیں لگ رہا ہے کہ وہ کمیونٹی کو بہت بڑی سروس دے رہے ہیں, فیڈ بیک دے کر ان نے اپنے 1 or 2 منٹس تو لوز کر لیے. جس کی بات کی اس نے تو کبھی وہ کامنٹ دیکھنا نہیں ہے. اینڈ انفارچونیٹلی لوگ انہیں ایک لیبل دے چکے ہیں, کی بورڈ واریئر. اٹس اے ویری سیڈ نیم, keyboard warrior. You're anonymous, what you say doesn't matter, you've wasted your time and you're a bad example for society. No, but you know this is a deeper problem. I tell you why. Because ایک زمانے میں ہم الفا میل بیٹا میل کے بارے میں بات کرتے تھے, اس کے بعد آیا جی سگما میل, جو کہ ایک انڈر کور ہوتا ہے, وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کو آپ فوری طور پہ لیڈرشپ رول میں نہیں دیکھتے, لیکن اس میں صلاحیتیں ہوتی ہیں, وہ خاموشی سے ایک بہت بڑا تہلکہ مچاتا ہے. اسی چیز میں اگر آپ دیکھا جائیں, اور یہ پرسنالٹی ٹائپس وجاہت یو کین ایکسپلین بیٹر, دیر از somebody called the Omega Man. And we should all be very scared of the Omega Man, کیونکہ یہ ایک radicalized mind ہوتا ہے جو almost borderline ایک woman hater ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ خواتین they are the source of all evil. اور مجھے بہت تکلیف اور بہت خوف آتا ہے وجاہت, بیکاز یہ ینگ ایج کے جن کو ہم کی بورڈ واریئر کہہ کے شاید بے ضرر سمجھ رہے ہیں, یہ اتنا معمولی مسئلہ نہیں ہے. they are the same people who are moral policing, they are the same people جو کل کو ہو سکتا ہے اگر مزید ریڈیکلائز ہوئے تو یہ خواتین کو اٹیک کرنا بھی شروع کر سکتے ہیں. دیکھیں they are very highly passive aggressive people, ٹھیک ہے نا. اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ بیبے ہیں, لیکن اندر سے آگ سر تک جلی ہوئی ہے, اور جہاں ان کو موقع ملتا ہے تو وہ کوئی اردو کی لگا ہوا ورڈ کپڑوں پہ دیکھ کے اس کو آگ لگانے کے لیے بھاگتے ہیں. بالکل ٹھیک, یہ لوگ ہیں, ان کے اوپر جب تک کوئی دفعہ نہیں لگے گی نا, جب تک کوئی ایسا نہیں آئے گا قانونی کارروائی, جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گے. لوگ معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, لیکن جو قانون ہے نا, ری انفورسمنٹ ان کو روک کے رکھتا ہے. یہاں پہ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب ساری چیزیں, سب سے سستی جو انجوائمنٹ ہے نا وہ ہے پیکج, انٹرنیٹ پیکج, آفٹر 11 فری. تو یہاں پہ تو غریب امیر جاہل پڑھا لکھا سب بیٹھ کے آرام سے پوری رات 200 روپے میں گزار سکتے ہیں, اور ان کو جو انٹرٹینمنٹ کا لیول وہاں سے مل رہا ہے وہ تو سنیما سے بھی نہیں ملتا. تو یہاں پہ ان کو مل جاتی ہیں ریلز, اور پھر ہمارے جو کچھ سو کالڈ سیلیبریٹیز ہیں وہ موقع بھی نہیں چھوڑتے ہیں نا. مسئلہ ان کا ہے. دیکھو جو لوگ آڈینس ہے, آپ ان کے اوپر کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آپ میں اتنا انفلوئنس ہونا چاہیے کہ آپ ان کے اوپر ایسا کنٹرول کریں. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, پی ٹی اے شوڈ ہیو مور فارمیٹ. دیکھیں ہمارے یہاں جو غیر اخلاقی مواد انٹرنیٹ پہ ہے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ان کو بین کرتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو نارمل سوشل ایک اسٹگما ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سوشل کمیونٹی گیدرنگز ہیں, کمیونٹی گائیڈ لائنس کو میجر کرتی ہے فیس بک, لیکن وہ ایک یونیورسل آرگنائزیشن ہے. آپ کے ہمارے لوگوں کے مسائل وہاں الگ الگ ہو سکتے ہیں, ہیٹ کی ڈیفینیشن الگ آ سکتی ہے, لیکن یادیں ہے نا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ایک ایک ٹائم ایسا بھی گزرا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ جی بازار میں اگر خدا نہ خواستہ آپ نے آدھی سلیو کے یا سلیو لیس کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو لوگ بلیڈ لے کے گھومتے تھے اور مجمع میں آپ کو بلیڈ مار دیتے تھے. اینڈ دس واز دیئر اون وے آف مورل پولیسنگ یو. یہ بڑا دس واز گوئنگ آن فار اے وائل, گزرا تھا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ پتہ ہے صرف ایک یہ ہم سوشل واریئرس پر ہی نہیں, یہ سیلیبریٹیز پہ, یہ انفلوئنسرس پہ, سب پہ یہ ذمہ داری آتی ہے. آپ نے سدرا یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ کوئی بھی اگر ایک سانگ ہے جو وائرل ہوا, وہ کسی میڈیوکر یا کسی روڈ پہ چلتے ہوئے انسان نے اس کو وائرل کر دیا, لیکن اس کو کاپی کون کر رہا ہے؟ سارے A کلاس سیلیبریٹیز اس کو کاپی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں آپ اس کو کاپی؟ آپ اس کو
اپنے ویوز کے لیے کر رہے ہیں. تو یہاں وہی مائنڈ سیٹ کی بات آ جاتی ہے کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا, کیونکہ پاکستان آئیڈیاز میں سوچ ہی نہیں رہا. ایک تو پاکستان کاپی کر رہا ہے, پھر ڈرٹی چیزیں کاپی کر کے اس کو ریپلیکیٹ کر رہا ہے سامنے. بٹ ڈو یو فیل دیٹ پریشر؟ مجھے یہ بتاؤ ہے نا کہ تم ٹیلی ویژن پہ بھی آتی ہو, بٹ یو آر اے نیوٹریشنسٹ اینڈ یو آر اے ڈاکٹر. آپ کو پریشر فیل ہوتا ہے کہ اب ایک روش چل پڑی ہے نا کہ آپ کو بھی انسٹا فرینڈلی ہونا ہے, آپ کو پروسیجرز کرتے ہوئے تصویریں بنانی ہیں, آپ کو اپنے آڈینس کے ساتھ انگیج کرنا ہے. اگر آپ کی سوشل میڈیا پریزنس نہیں ہے تو بہت ممکن ہے کہ آپ کی پریکٹس ٹھپ ہو جائے. ایگزیکٹلی ایسا ہے, یہ بہت سوشل میڈیا ہم پر پریشر ہے. دیکھیں بینگ اے ڈاکٹر وی آر ناٹ دیٹ مچ ٹرین کہ ہم اس طریقے کی بڑی اٹریکٹیو ویڈیوز بنا سکیں, یا ہمیں لٹرلی میں کال کر کے لوگوں کو کہتی ہوں کہ مجھے سوشل میڈیا کا ڈاکٹر چاہیے, کیونکہ میرا سوشل میڈیا بیمار ہو گیا ہے, ٹھپ ہو گیا. آئی ایم اے ڈاکٹر, آپ میرے پاس آؤ گے, میں آپ کے ایستھیٹکلی آپ کو ٹریٹ کروں گی, نیوٹریشنلی ٹریٹ کروں گی, لیکن جب میرا سوشل میڈیا بیمار پڑا ہے تو مجھے سوشل میڈیا کا ڈاکٹر چاہیے. اور ان کے سوشل میڈیا پہ جو بھی ایک پبلک فگر کی ویلیوز ہیں, اگر وہ اپنے آپ کو یعنی ویل بینگ کو پروموٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے, یا مینٹل ہیلتھ کو پروموٹ کرتا ہوا, ایک ہیلدی لائف اسٹائل کے جی آپ اچھا کھائیں, اچھا پہنیں, ٹائم پہ سوئیں, ایکسرسائز کریں, تو لوگ یہی اورینٹیشن, یہی گلمسز آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں. دیٹ ایڈز ٹو دی پریشر. اور پھر جب آپ یہ کریں گے تب بھی یو آر ایٹ دی ایج کہ ہو سکتا ہے اس پہ فیڈ بیک جو ہے وہ نیگیٹو ہے, آپ کے پہناوے پہ, آپ کی چوائسیز پہ. اس پہ مزید ہم بات کریں گے کہ a lot of times آپ ٹرولرز کے لیے نشانہ بنتے ہیں, ٹارگٹ بنتے ہیں بیکاز آف دا پریشر. آپ کو خود صحیح اور غلط کی ایک طرح سے جو باؤنڈری ہے نا وہ مس ہو جاتی ہے. اچھا جی, ہم بات کر رہے ہیں there are so many avenues کہ جو سیلیبریٹی کے لیے بڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا. اچھا, ٹرول اگر ریئل لائف میں سامنے آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی مثال کے طور پہ چاہے وہ فین ہے, اوبسیسڈ فین ہے, لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہیٹر بیسکلی آپ کا کنفیوزڈ فین ہوتا ہے, کیونکہ وہ بھی اسی طرح ایک فین کی طرح اوبسیسولی ہر چیز دیکھ تو رہا ہے, کامنٹ تو کر رہا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں راشد بول رہا ہوں, کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی. راشد صاحب کیا کہیں گے؟ آپ کا پروگرام ابھی لائیو میں دیکھ رہا تھا اور بڑا لائیولی سے انجوائے بھی کر رہا تھا. میں ابھی صبح آیا تھا این ای ڈی میں کسی کام کے لیے, تو واپسی میں رکا ہوں. یہاں جوہر میں ایک جگہ ہے پرفیوم چوک, بڑی دلچسپ, وہاں دودھ پتی پی رہا ہوں اور ساتھ آپ کا یہ پروگرام میں دیکھ رہا تھا. اب بات یہ ہے کہ ٹرولنگ کی جو آپ نے بات کی ہے, یہ خاص طور پہ جو سیلیبریٹیز وغیرہ ہیں بیچارے, وہ جب کسی ٹرولر کے ہاتھ آتے ہیں تو مطلب وہ بڑا ہی وہ اتنا برا حال کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ, وہ بیچارہ وکٹم جو ہے وہ پھر بعد میں کرالنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے, کتنا برا حشر کر دیتا ہے. تو ابھی سوال بھی یہ تھا کہ جی سیلیبریٹی کو جواب دینا چاہیے اسی زبان میں, میرے خیال ویسا نہیں دینا چاہیے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے, یہ آج کل کے جو لوگ ہیں ان کی جو جتنی دنیا ہے پوری ورلڈ ٹپس کے اوپر ہے. اور پہلے جو پچھلے جب سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا ذکر, اس وقت یہ تھا کہ اگر آپ کہ کوئی مہمان ہے یا آپ کا کوئی ملنے والا ہے, بن ملائب مہمان بھی, تو آپ ڈرائنگ روم سے اسے فارغ کر دیتے تھے, باقی آپ کی پرائیویسی رہتی تھی. سوشل میڈیا میں آ کے ہم نے خود لوگوں کو بیڈ روم تک لے آئے ہیں, کوئی پرائیویسی تو کہیں نہیں. اچھا راشد صاحب, یہی بات ہو رہی تھی کہ کئی آپ کی جو پرسنل چیزیں ہیں شاید آپ کو وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالنی چاہیے, لیکن وہی والی بات پریشرز لوگ فیل کرتے ہیں, لوگوں کو لگتا ہے. ایک مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات لگتی ہے, لوگ کہتے ہیں جی اوتھینٹک ہو جاؤ. اور کئی سیلیبریٹیز کی ماشاءاللہ جو ریچ ہے سوشل میڈیا میں, وہ ان کی آمدنی کا ذریعہ بھی ہے, ان کی پاپولیرٹی کی وجہ بھی ہے. ان کو انٹرنیشنل پروجیکٹس بھی تبھی ملتے ہیں جب وہ اس حد تک مقبول ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. یہی بات میں اپنے پینل کی طرف لے کے آتی ہوں. علیزہ, وی ہیو اسٹارز لائک ہانیہ عامر who has been badly trolled and she herself admits کہ میں نے شاید اپنی کریئر کے آغاز میں کچھ بیڈ چوائسیز بھی کی تھی. I mean things that I should not have shared on social media. But then she is matured. اور مجھے لگتا ہے کہ جو جین زی اور جین الفا ہے اس کا سوشل میڈیا کو دیکھنے اور سمجھنے کا انداز بہت مختلف ہے. They like people who make mistakes. ابھی ہم یہ بات کریں نا کہ جی آپ نے خود ان تک اپنی پرسنل ڈیٹیلز پہنچائی ہیں, but this is a generation that wants to know who you are behind the camera. Yeah. So how does one draw the line? I think most people learn with experience and some mistakes کہ وہ line کیا ہے, and that's a blurred line. But in terms of, you know how you said Gen Z and Alpha,
they like people owning up to their mistakes, and especially if they get cancelled, جو ان کا پہلا reaction ہوتا ہے where they say yes it did affect my mental health, I did get some professional help and I'm okay to own up to it. میں celebrity ہوں لیکن مجھے بھی difficulty آتی ہے. یہ سب سے بڑا difference ہے. پہلے let's say millennials, boomers, we like perfection 24/7. اگر آپ نے mistake کی you are weak. Now if you've made a mistake and آپ نے accountability دکھائی, آپ نے growth دکھائی and آپ نے accept کیا, that's growth. And also if you are showing a side of you which is less than perfect. Vulnerability. نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو نا, جیسے millennials ہیں, ہاں, تصویر ہمیشہ ایئر برش پرفیکٹ اینگل کی چاہیے. Gen Z یا younger stars, they put up bad pictures. they put up very bad pictures and that's what they like celebrating, that acne pimple or that, you know, imperfection or sometimes a bulge. Bulge or And whatever. they even say the bulge, rocking the bulge. And that's amazing. And I But think tell this me is something, growth. should they be divulging information about their personal romantic life? یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں انڈرسٹینڈنگ ہے, منگنی ہو گئی ہے, شادی ہو گئی ہے, کیا یہ چیزیں سیلیبریٹیز کو شیئر کرنا چاہیے؟ دیکھیں, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, ہر سیلیبریٹی کا ایک پرسنل ڈیسیشن ہوتا ہے اور اس کے پرسنل اکاؤنٹیبلٹی اور ریئیکشن ہوتا ہے. سم آر گڈ ود ڈیلنگ ود بیک کلیش, سم کیپ کامنٹس آن, سب لمٹ کامنٹس. تو آئی تھنک اگر آپ نے پبلکلی چیزیں بہت زیادہ اپنی پرسنل شیئر کی ہیں, آپ کو 10 اچھے کامنٹس آئے, ایک برا ریئیکشن ہو گیا, کوئی چیز نکل گئی وچ یو ڈنٹ وانٹ, اس کا پھر جو بیک کلیش ہوگا دین دیٹ از آن یو. ٹھیک ہے ہنا, مجھے یہ بتاؤ کہ ٹو کائنڈس آف پیپل وی آر سیئنگ آن لائن. ایک سیلیبریٹی ہے جو بیچارہ مائکروسکوپ کے اندر ہوتا ہے اور اس کو جو نا مائکروسکوپ کے انڈر اسکین کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کو نیگیٹو فیڈ بیک زیادہ ملتی ہے. آن دی ادر ہینڈ جو نئے ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں جو اپنی ایوری ڈے ویلاگس بنا رہے ہیں اینڈ دے آر لیس دین پرفیکٹ اینڈ دے آر جسٹ یو نو اوور شیئرنگ. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ اپنی لائف کو اوور شیئر کر رہے ہیں, ان کو اتنی ٹرولنگ نہیں ہوتی. دیکھیں کیونکہ وہ اتنے پاپولر نہیں ہے نا, جو چیز زیادہ نظر آ رہی ہوگی جس کو میں جانتی ہوں اسی کو میں ٹرول کروں گی. لیکن کنزیوم ہوتی ہے وہ بھی, یعنی آئی بالز ان کو بھی مل رہی ہیں, ویوز ان کو بھی مل رہے ہیں. اب آپ مثال کے طور پہ کئی یوٹیوبرس کو دیکھیں, وہ اپنے ڈیلی ویلاگز ڈالتے ہیں, ملینز میں ان کے ویوز اینڈ فالوئنگز ہیں. آتے ہیں بٹ کیونکہ ان یوٹیوبر اور ان انفلوئنسر سے ہم ویسا پیار نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا جو سیلیبریٹیز سے ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. سیلیبریٹیز کی ڈے نائٹ لائف, ان کے بچوں کی لائف میں, ان کی لائف میں کیا ہو رہی ہوتی ہے, فیک لائکنسز بھی ہوتی ہوں گی. وہ تو مطلب وہ کہاں ہے جو اتنے پاپولر ہیں کہ ملینز میں ویوز آ رہے ہیں اور ان کو مارکیٹ میں ڈسکس نہیں کیا جا رہا, تھوڑا سا شیڈی لگتا ہے. نہیں لیکن میں بتا رہی ہوں وہ لوگ کہاں ہیں, وہ گاؤں, سوری آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ وہ بالکل وہاں کے ماحول سے جو لوگ ریلیٹ کر پا رہے ہیں نا. جو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو بالکل ایک دیہاتی کوکنگ آپ کو دکھاتے ہیں کہ جی میرے پاس یہ مرغا ہے اور یہ ہانڈی ہے اور میں یہاں بیٹھ کے اس کو پکا رہا ہوں, اس کو بہت ویوز ملتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ وجاہت موجود تھے, ہنا ہمارے ساتھ ہی علیزے. تھینک یو ویری مچ فار یور انپٹس. گائز, ٹرولنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے, یعنی اچھا بولو, میٹھا بولو, اگر کچھ اچھا نہیں ہے کہنے کو تو خدا کے واسطے خاموش رہو. دیٹس دا تھنگ دیٹ ویڈ لائک ٹو لیو یو ود. ہمیشہ اچھی بات یاد کرنی چاہیے. بے شک آپ ایک بے نام شخص ہیں, اگر آپ کا فیک اکاؤنٹ ہے, سیکنڈری اکاؤنٹ ہے, لیکن کہیں نہ کہیں تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. واٹ یو گیونگ آؤٹ از ان سائڈ آف یو. اگر کسی چیز کو دیکھ کے آپ کا ایک بڑا نیگیٹو ریئیکشن آتا ہے, نیگیٹو کامنٹ کرنے کو دل چاہتا ہے, یوز دیٹ ایز اے لرننگ ٹول کہ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یہ تکلیف, یہ بات آپ کے اندر ہے جس پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.